السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب ریاض الصالحین پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم بابٌ فی الاقتصاد فی الطاعات یعنی عبادت اور نیک کاموں میں میانہ روی کرنے کا بیان، اس بارے میں یہ چیپٹر پڑھ رہے تھے۔ شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 145 ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً دین آسان ہے۔ وَلَن يُشَادِّدِ الدِّينُ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، تو چنانچہ تم سیدھے راستے پر رہو اور میانہ روی اختیار کرو۔ وَأَبْشِرُوا، اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، اور صبح و شام کے کچھ حصے سے مدد حاصل کرو، یعنی صبح اور شام کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد حاصل کرو۔ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد حاصل کرو۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ وفی روایت لہ سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا، اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے سیدھے راستے پر رہو، میانہ روی اختیار کرو۔ وشیء من الدلجۃ، میانہ روی اختیار کرو۔ وغدوا وروحوا، اور صبح اور شام۔ وشیء من الدلجۃ، اور کچھ رات کے حصے کی عبادت سے یعنی مدد حاصل کرو۔ القصد، میانہ روی اختیار کرو۔ تبلغوا، تم منزل کو پہنچ جاؤ گے، یعنی تم اپنی منزل کو پا لو گے۔ تو اس حدیث سے، جیسے ہم نے پیچھے بھی حدیث اسی سلسلے کی پڑھی تھیں، کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، اور جو بے جا سختی کرے گا دین میں، یعنی خود اس میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، تو دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ پھر وہ جو اس سے فرائض ہیں اس سے بھی غفلت برتے گا، وہ بھی اس سے ہو نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ دین میں بہت زیادہ شاخیں ہیں، بہت سارے راستے ہیں، اور یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روز آفرینش سے، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے جو قیامت تک آنے والے مختلف طرح کے انسان ہیں، ان میں سے کسی دو کو بھی ایک جیسا پیدا نہیں کیا۔ ان سب کو مختلف طرح کی صلاحیتیں، مختلف طرح کے کام دیے گئے ہیں، مختلف طرح کی ان کے قابلیتیں ہیں، اہلیتیں ہیں، ان کو مختلف ماحول میں ڈالا گیا ہے، ان پر آنے والی آزمائشیں مختلف طرح کی ہیں، ان کو وقت مختلف طرح کا دیا گیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھر میں پیدا ہونے والے بچے آتے تو ایک ترتیب سے ہیں، لیکن جاتے اسی ترتیب سے نہیں ہیں، تو ہر ایک کے لیے وقت بھی مختلف ہے، اور جس ماحول میں وہ پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بچے ساری عمر اس گھر میں نہیں رہتے، بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنا کر اتارا، اور دین میں بہت ساری ایسی راستے اور شاخیں ہیں جن پر عمل کر کے، جن کے ذریعے ہم اجر و ثواب حاصل کر کے اللہ کی جنتوں کو پہنچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی ایک ہی راستے سے جنت میں نہیں پہنچے گا۔ میں یہاں پر صراط مستقیم اور باطل راستوں کی بات نہیں کر رہی، وہ تمام راستے جو اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جو صراط مستقیم ہی کی طرف جانے والی مختلف شاخیں ہیں، جو دراصل ایک ہی جڑ سے نکلی ہیں، اور ان کا سرا بھی اللہ ہی کی طرف ہے کہ وہ ایک رب ہی کی طرف ہمیں ملاتی ہیں، تو وہ مختلف طرح کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور فرض باتیں تو ہر ایک پر فرض کی گئی ہیں، لیکن اس میں بھی رخصتیں رکھی گئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اجر و ثواب کے جو نیکی کے کام ہیں، جو یعنی کہ نوافل ہیں، اور اسی طرح وہ کام جو ہم پر فرض نہیں ہیں، وہ مختلف طرح کے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور اس میں سے سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہر انسان جو ہے مختلف طرح کی صلاحیتوں کے مطابق وہ کر سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم نہیں بھی کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین میں بے جا سختی نہ کرو، یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دین پڑھتے ہیں اور ہم اتنے یعنی کہ انسان، خاص طور پر وہ انسان جو ساری عمر گناہوں میں پڑا رہے، تو پھر وہ جب توبہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اس کا دل کرتا ہے
کہ میں سب کچھ کر لوں، نیکی کا ہر عمل سر انجام دے لوں، اور عام حالات میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو لیکن یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس طرح نہ کرو کہ تم اپنی جان کو ہلکان کرو اور پھر تم عاجز ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ تو اجر دینے میں نہیں تھکیں گے، لیکن تم لوگ عاجز نہ ہو جانا۔ اور اسی کے لیے عبادت کے ایسے اوقات مقرر کیے جانے چاہیے کہ انسان تازہ دم ہو، تاکہ اسے اللہ کی عبادت میں لذت اور فرحت محسوس ہو، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو یہاں پر آ رہا ہے نا، صبح اور شام اور رات کے کچھ حصے میں کی عبادات سے مدد حاصل کرو، اجر حاصل کرو، خوش ہو جاؤ، تو یہ نفلی عبادات کے لیے۔ فرضی عبادات کی ادائیگی تو ظاہر ہے اپنے مقررہ اوقات ہی میں کی جائے گی، لیکن اس میں بھی ہم جانتے ہیں کہ مسافر کے لیے، بیمار کے لیے، اور وہ شخص جو سویا رہ جائے، اس کے لیے مختلف طرح کی رخصتیں موجود ہیں دین میں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، وہ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسجد فاذا حبل ممدود بین ساریتین۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک رسی دو ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی ہے۔ فقالا، تو انہوں نے فرمایا، ما ھذا الحبل، یہ کیسی رسی ہے؟ قالوا ھذا حبل لزینب، یہ رسی یعنی کہ ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ فاذا فطرت تعلقت به، تو جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں تاکہ سستی دور ہو جائے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلوہ، اسے کھول دو، لیصلی احدکم نشاطہ، تم میں سے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ فرحت و نشاط محسوس کرے۔ فائزہ فطرہ، پھر اگر وہ سست ہو جائے، فلیرقد، تو اس کو چاہیے کہ سو جائے۔ متفقن علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ تو اس میں بھی بیجا سختی اور اثناء نماز کسی چیز کا سہارا لینے سے روکا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات جو پتہ چلتی ہے کہ اگر منکر کا ازالہ ہاتھ سے ممکن ہو تو فوراً ہی اس کو بند کر دیا جائے۔ تو عبادات میں میانہ روی اور اوقات نشاط کا اہتمام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں لیکن اس آیت میں آپ یہ دیکھیں، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہ کے ذوق عبادت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان فرض نمازوں کے اوقات میں خود کو اتنا تھکا چکا ہو کہ اس سے وہ نماز نہ پڑھی جا رہی ہو، الا یہ کہ کوئی ضروری کام آ پڑے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہاں پر میانہ روی کا کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خود کو اتنا سست اور مزحمل کر لے کہ کہے کہ اچھا چلو اللہ دین تو آسان ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی تو دین میں سختی سے منع کیا گیا ہے، تو راتوں کو وہ جاگ کر اپنے فضول کاموں میں لگا رہے، اور پھر وہ فجر کی نماز کے وقت سوتا رہ جائے، یا فجر کی نماز کے وقت اس سے اٹھا ہی نہ جائے، اور وہ یہ دلیل لے کہ چونکہ میں اس وقت نماز میں راحت محسوس نہیں کروں گا، نشاط محسوس نہیں کروں گا، تو مجھے سوئے رہنا چاہیے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، فرض نمازوں کے لیے تو یہ بات کہیں نہیں جا رہی۔ اور دوسرا یہ کہ فرض نمازوں کے لیے تو انسان کو اپنا ایک مقرر ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے۔ جس شخص کو اس بات کی فکر ہو کہ اس کو فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور اگر وہ نہیں پڑھے گا تو اللہ کے ہاں گناہ گار ہوگا، اور اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا جس دن پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو متوازن کرے، وقت پر سوئے اور وقت پر جاگے اور وقت پر کھانا کھائے کہ اس کو صبح اٹھنے میں سستی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔